كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأشرفهم بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورع وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی معاشرے کی تباہیوں کو بچا سکتا ہے تو ولی پروردگار ہے۔ ان کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے ہے۔ کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة ولیا وحافظا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہ وعجل فرم 4 محرم ہیں اور یہ ہماری 6ویں کڑی ہے۔ گفتگو جو ہو رہی ہے کربلا یعنی قیام۔ کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ۔ کربلا ایک محرک کا نام ہے، ایک موٹیویشن فیکٹر کا نام ہے۔ جمود کا نام اور رکود کا نام کربلا نہیں ہے، حرکت ہی حرکت کا نام ہے کربلا۔ اس حرکت کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے مسلسل یہ گفتگو کی گئی۔ اب ہم ذرا سا گیئر اپ کریں گے۔ جو جملے مولا امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمائے وہ یونیورسل ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے قرآن یونیورسل ہے۔ قرآن آفاقی زبان بولتا ہے،
اسی طرح سے اہل بیت آفاقی زبان بولتے ہیں۔ قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہیں، قرآن نور ہے تو حسین بھی نور ہیں، قرآن اگر زندہ ہے تو حسین بھی زندہ ہیں، قرآن انسان کو متحرک کر دیتا ہے تو حسین بھی انسان کو متحرک کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت، اس حقیقت کو پانے کے لیے مولا نے جو جملے انشاء فرمائے ہیں اس پر ہماری خصوصاً نئی نسلیں جو نیو فیوچر آ رہی ہے، جنریشنز، جوان بچے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ مولا کا وہ جملہ میں ابتدائی مجلسوں سے مسلسل دہرا رہا ہوں، کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرا رہا ہوں آپ حضرات کو، مجھے اپنے نفس کو بھی۔ مولا نے فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ یعنی اس وقت کا سچویشن بھی وہی تھا، آج کی سچویشن بھی وہی ہے، کچھ فرق نہیں ہوا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، باطل کو فریڈم دی جا رہی ہے بلکہ حق کو روکا جا رہا ہے۔ اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مومن صرف ایک ہی تمنا کر سکتا ہے، وہ لقاء پروردگار محقاً۔ مولا فرماتے ہیں ایک ہی کام باقی ہے کہ وہ اللہ سے جا کر مل جائے۔ اب یہاں پر یہ بحث جو ہم نے اب تک کی ہے، آگے ذرا سا بڑھ کر کے ایک جملہ اور ایڈ کروں گا، وہ ہے پھر مولا کا منشور ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جانے کا مقصد کربلا گناہگاروں کو جنت پہ پہنچانے کا نہیں ہے، یقیناً وہ ضمنی چیز ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو پورے معاشرہ کھچڑا پک چکا ہے، اس میں بربادی آ چکی ہے، اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے معنی کہ مقصد امام حسین، منشور امام حسین، سوشل اسٹرکچر میں جو 50 ایئرز میں 50 سال کے اندر سرکار کے جانے کے بعد پورے اسلام کو الٹ پھیر کر دیا۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بتایا تھا، گلاس میں ہاتھ میں لے کر کے اگر ظرف کو انڈیل دے تو جو پارٹیکلز باقی رہتے ہیں اتنا ہی دین باقی ہے، اس وقت بھی آج بھی۔ تو ہمارا چیلنج پلٹ کر دین پر جانا ہے، تب کہیں ہماری تصحیح ہو سکے گی۔ دین کے بغیر ہمیں نہ دنیا میں سکون ہے، آخرت تو اللہ کی پناہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے اللہ۔ عجل، مجھے معلوم ہے سب لوگ سن رہے ہیں، سب آخری صفوں تک درود کی آواز بلند ہو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ دیکھیے قرآن کا لہجہ، دیکھیے قرآن کی اہمیت کو سمجھیے۔ قل، سرکار آپ کہہ دیجئے، اب چونکہ آپ میڈیم ہیں آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، آپ پہنچا دیجئے اس بات کو کہ اللہ ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے، کسی اور چیز کی نہیں، صرف ایک بات کی ہے، وہ ہے ان تقوموا للہ، اسٹینڈ اپ فار اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، کسی اور چیز میں شرک مت ابتلا کرو، اس میں شرک مت ملاؤ، صرف خالص اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ وانا من الشاہدین والشاکرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج۔ اشہد ان علی ولی اللہ۔
حی علی حی علی خیر العمل حی علی خیر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی پروردگار ہمارے دلوں کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صل علی قل انما اعظکم بواحدہ. سرکار آپ پہنچا دیجئے میسیج کو کہ ہم ایک ہی نصیحت چاہتے ہیں, ایک ایڈمونیشن ہے, ایک ایڈوائز ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے. ان تقوموا للہ, کھڑے ہو جاؤ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اس کھڑے ہونے میں ممکن ہے کہ تم پلٹ کر دیکھو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. مثنا و فرادا, اکیلے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یا دو ہوں تو بھی کھڑے ہونا ہے. تو کبھی یہ نہ خیال کرو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے. اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تو پھر کوئی کسی کی کیا ضرورت ہے. اذهبا الی فرعون انه طغى, حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا علیہ السلام سے کہا گیا جائیے فرعون کے پاس جائیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا میں چلو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل ثم تتفکر, اس کے بعد غور و فکر کرو. کھڑے ہونے کے بعد ایموشنل انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے, ریشنل ہونا چاہیے, فکر ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو پیام دینے والا ہے مجنون نہیں ہے, جن زدہ نہیں ہے, بلکہ یہ تمہیں کلیئر وارننگ دینے والا ہے. جو سامنے تمہارے پاس عذاب آنے آ رہا ہے, یہ عذاب یعنی یہ عذاب کے معنی ہم سمجھتے ہیں قیامت میں, قبر میں. کیا یہ مسلمانوں کی حالت عذاب نہیں ہے؟ کیا ہماری حالت عذاب نہیں ہے؟ مڈز آف عذاب میں مبتلا ہیں ہم لوگ. ہر طرح کا عذاب ہے. نفرت عذاب ہے, کدورت عذاب ہے, نخوتیں عذاب ہیں, بھوک عذاب ہے, پریشانیاں عذاب ہے, مہنگائی عذاب ہے, یہ بے برکت دنیا عذاب ہے. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ عذاب ہے. اس سے نجات کب مل سکتی ہے؟ پلٹ کر پھر قیام کرے انسان. تو اسلام نے میکانزم جو دیا ہے وہ قیام فردی پہلے, اجتماع سے پہلے. انسان فردی طور پر وہ قیام کرے, اس کے بعد اجتماع سے لڑے. میں نے کوشش یہ تمام سالوں میں یہ کی ہے کہ سوشل جو اسٹرکچر کی تباہیاں ہیں ان پہ بہت زیادہ کام کیا جائے. اب 2000 کی ہماری محفل مرتضیٰ کی مجلس تربیت اولاد, جوانوں کے مشکلات اور فیملی لائف, یعنی سکسیسفل فیملی لائف کا کرائٹیریا کیا ہے, ان تمام مجالس پہ غور کیجیے. یہاں پہ بھی جتنے بھی باتیں ہوئی ہیں کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ سوشل اسٹرکچر کو جو ہے کیسے ٹھیک کیا جائے. تو یہ تمنا ہماری نہیں ہے, ہر نبی کی, ہر پیغمبر کی. مولا امام حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بہتر ہو جائے. کیسے بہتر ہوگی, اس کا کیا سسٹم ہے, آج ذرا ایک اسٹیپ بتانا چاہتا ہوں. میں امید ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا. آسان مرحلہ نہیں ہے. سب مل کر کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. کیا دعا ہے یہ؟ کبھی بھی کسی دعا کو غور و فکر سے پڑھیے, بہت اچھا ہے. ایک جملہ انسان کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. جیسے مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا دعائے ابو حمزہ ثمالی کا ایک جملہ ہے. شب جمعہ پوری دعائے کمیل پڑھنا ٹھیک ہے, پڑھیے, لیکن ایک جملے پہ کام کیجئے, اس میں محنت کیجئے, غور کیجئے, ڈوبیے, کوشش کیجئے سمجھنے کی. بہت فرق ہو جائے گا. مولا نے فرمایا ان الراحل الیک قریب المسافہ, پروردگار
جو تیری طرف بڑھ رہا ہے، رحلہ کہتے ہیں قافلے کو۔ آپ جب یہ زائرین کا قافلہ لے جاتے ہیں، عربی ٹرانسلیشن کریں گے آپ رحلۃ الکربلا، یہ کہ رحلۃ الفلاں، آپ کا قافلے کا نام دیجئے رحلہ کہتے ہیں، یہ قافلہ۔ چنانچہ عرب جو ہے آج بھی وہ یوز کرتے ہیں، رحلہ یعنی قافلہ، راحل یعنی قافلہ لے کر جانے والا، چلنے والا۔ پروردگارا جو تیری طرف بڑھ رہا ہے اس کے لیے تو دور نہیں ہے۔ ان الراحل الیکا، شرط یہ ہے کہ راحل الیکا ہو، جانے والا تیری طرف جائے، تو تیری طرف جانے والے کہ تو دور نہیں ہے، رگے گردن سے قریب ہے، تو بہت قریب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تیری طرف جائے۔ ان الراحل الیکا قریب المسافہ۔ آج کل دیکھیے جی پی ایس لگا ہوا ہے نا بھائی، اچھا جی پی ایس کے سلسلے میں آپ یہ کہیں کہ کیا یہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھی کہ آپ کو ہر طرح گھما رہا ہے، یہ بھی گھما رہا ہو، جی آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، گھما رہے ہیں آپ کو یقین ہے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ہے اس میں موجود۔ اس لیے یہ غلطی کریں گے تو پورا وہ سافٹ ویئر، ان کی کمپنی برباد ہو جائے گی، جو روزانہ کی انکم ہے ان کی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی آپ نے لوکیشن سروس کو استعمال کیا، ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ ملینس آف لوگ روزانہ استعمال کر رہے ہیں، ملینس آف ڈالرز ان کو مل رہے ہیں، سسٹم اس طرح سے۔ اسی لیے انہوں نے سافٹ ویئر کو بنایا ہے ایکوریٹ، کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، پوری طرح سے اس میں دیکھا جائے کہ یہاں پر کراچی والوں کو بھی کبھی پریشانی نہ ہو، لاہور والوں کو بھی کبھی پریشانی نہ ہو، اسی طرح سے اسلام آباد والوں، سب جگہ، ٹورنٹو والے، نیو یارک والے، جہاں پہ جس شہر کا بھی لگا دیں گے تو موجود ہے۔ تو جی پی ایس لگانے کے بعد اتنا یقین ہے کہ اس کی رہنمائی غلط ہو نہیں سکتی، یہ جو گائیڈ کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے۔ اب آئیے، اگر آپ کو دنیا کا سافٹ ویئر اتنا یقین دلا رہا ہے، جو اللہ کا سافٹ ویئر قرآن ہے، صلوات اللہ وعجل، کیا یہ گڑبڑ کر سکتا ہے؟ امکانی نہیں ہے قرآن میں، اس لیے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ہر زمانے میں جو مثالوں کی ضرورت ہے، ضربنا للناس فی ہم نے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال دے دی ہے، اس میں کوئی گمراہ کرنے کی بات نہیں، ہر چیز موجود ہے۔ آئیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ ایک نیکی کو کہتے ہیں، ون گڈ۔ دنیا میں بھی وہ ایک نیکی ہے اور آخرت میں بھی وہی نیکی ہے۔ یہ ایک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب بخالت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ و جواد ہے، زیادہ مانگیے۔ قرآن میں اس کا پلورل بھی موجود ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جب کرو گے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تمہارے غلط جو کام ہوئے ہیں ان کو صاف کرنا ہے، جیسے آج کل پینسل جو ہے اوپر لگا ہوا ہے، ربر، غلطی ہوتی فوراً پلٹا کے اس کو ایریز کر دیتے ہیں۔ گناہ میں نے کیا ہے، اگر اس گناہ کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے ذریعے سے۔ جیسے جیسے نیکی کریے وہ پیچھے کے گناہ صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر گناہ نہیں، لوٹ مچار نہیں، دھوکہ نہیں، وراثت کو کھا جانا نہیں، دغل بازی نہیں، جو میرے اپنے گناہ ہیں انسان کے فردی گناہ، وہ آسانی سے ایریز ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو معلوم ہے حسنات جمع کا صیغہ قرآن میں موجود ہے۔ دعا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنات نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں مانگ رہا ہوں؟ وہ کیا چیز ہے وہ ایک جو سب پہ بھاری ہے؟ سمجھیے آپ اچھی طرح سے، یہ چیز ہے حضرت سلیمان نے پڑھا، ربی علیہ السلام، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگارا تو نے بہت نعمتیں دے دی ہیں، جو مجھے نعمتیں دی ہیں اور جو میرے والدین کو نعمت دی ہے وہ بہت زیادہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں روٹی پانی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت اور نعمت ولایت ہے۔
اللہ نے نعمت ولایت عنایت فرمائی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عنایت فرمائی مجھے اور میرے والدین کو، اس کے عوض میں ان اعمل صالحا، ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا وہ حسنہ کیا ہے؟ رضائے پروردگار ہیں ساتھ آپ لوگ میرے، یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار اس دنیا میں بھی وہ رضا دے دے اور وہی رضا کام آئے گی آخرت میں، دنیا میں جو رضا ہے وہی رضا کام آئے گی آخرت میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ پھنس گئے ہیں کسی اور چیز میں۔ الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر نمازی کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ قرب الہی کا منزل ہے۔ نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز انسان کو قریب کر دیتی ہے اللہ سے۔ پھر نماز بھی پڑھ رہا ہوں، چوری بھی کر رہا ہوں، نماز بھی کر رہا ہوں، رشوت بھی دے رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، دھوکہ بھی دے رہا ہوں، نماز بھی، تو معلوم ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اگر نماز صحیح پڑھ رہا ہوں میں تو یہ برائیاں مجھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولا امیر المومنین کی دعا میں نے ہمیشہ تذکرہ کیا ہے اور میں فیوریٹ دعا میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑی سی شرح بھی میں نے چھوٹی لکھی ہے، آن لائن موجود ہے، دیکھیے۔ دعائے صبا، صبح پڑھیے فجر کی نماز کے بعد، اور دعا کے بعد اب یقین کر لے آپ کا روٹی پانی کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا، فرشتے آپ کی حفاظت۔ اللہم صل علی محمد۔ دعا کا ٹکڑے میں یہ ٹکڑا ہے مولا کا، باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، پروردگار میرے گناہ نے دار وصال، جو ملاقات افینٹی کا ہاؤس ہے، جو ملاقات کا گھر ہے، اسے جدا کر دیا۔ تو معلوم ہے جدائی کرنے والی کیا چیز ہے؟ گناہ ہے انسان کے۔ گناہوں کو صاف کریں گے۔ ایک بہت اچھا جملہ ہے شہید بہشتی کا، تمام شہداء اسلام اور ہمارے تمام علماء، آپ کے تمام مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھیے۔ محمد مولا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد مغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ غور کیجئے، اب ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ جھوٹ کی سیڑھی پہ جا کر کامیابی کی چھت کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جملہ ہے خوبصورت شہید بہشتی کا کہ آپ جھوٹ کی زینے پہ چڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، نہیں ہوں گے کامیاب۔ ظاہر ہے نا، ممکن ہے کہ گھر ہو جائے، دار ہو جائے، گاڑی ہو جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ رضا الہی اگر دنیا میں ہو جائے تو کیا کہنے؟ بھائی رضا الہی خدا نے بتا دیا، رضا الہی صرف رضا الہی رضی اللہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رضا الہی، یا علی تم بستر پہ سو جاؤ، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچیں گے؟ تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت، نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا۔ کبھی نہیں سونے والا پوچھ رہا ہے کہ سو جاؤں؟ اگر میرا سونا نبوت کو بچا سکتا ہے تو کیا کہنے اس سونے کے؟ تو علی جب سوتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے، علی جب جاگ جائے تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل اللہ حیدری یا تر صلوات اللہ۔ وعجل فرج، غور کریں بہت اچھی طرح سے۔ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، یعنی میرے گناہ ہیں جو دار وصال۔ دار وصال کیا ہے؟ رضائے پروردگار۔ رضائے پروردگار سے جو جدا کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے گناہ ہیں۔ اس کے بعد مولف فبئس المطیۃ التی لم تطت نفسی من ہواہا
فواہن لہا لما سولت لہا ظنونہا ومناہا، اس نفس پر خرابی ہے جو برے گھوڑے پہ سوار ہے۔ یہ برا گھوڑا کیا ہے؟ آرزوؤں کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ تو معلوم ہوا گناہ جو کرتا انسان خواہشات کے گھوڑے پہ چونکہ سوار ہے اس لیے گناہ کرتا۔ اگر خواہشات سے بچ گیا تو وہ گناہوں سے بچ گیا۔ اب آئیے کیسے؟ اس کے لیے آئیڈیلز کی ضرورت ہے، مینٹرز کی ضرورت ہے، اس کے نمونے کی ضرورت ہے۔ یہ نمونے کون ہیں؟ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ۔ چند کام کیجئے، ہم سب، میں بھی پہلے میرے اپنے نفس سے خواہش کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اضافہ کیجئے، نماز واجب ادا کرنا جہنم سے بچ جانا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ بھئی تم تو جنتی ہونا چاہیے تھا، جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہیں پڑھنا کیا ہے؟ جہنم لے جاتا۔ لم نک نطعم من المساکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ غریبوں کا خیال، اپنے رشتہ دار، اپنے بھانجے، اپنے بہنیں، اپنے ہی خاندان میں بہت سے بھوکے تھے مگر زیارت کی چکر میں رہے، ان کی بھوک کو پورا نہیں کیا، نمبر آف زیارت کو اضافہ کیا، کسی بھانجی کی شادی میں حصہ نہیں لیا۔ میں نے یہ قرآن کہہ رہا کہ میں نہیں کہتا۔ جہنم میں جانے کی وجہ نماز نہ پڑھنا۔ نماز شروع کرے 5 وقتی، اگر 5 وقت کی نماز پوری کر رہے ہیں کوشش کریں وقت پہ پڑھنے کی۔ وقت پہ پڑھی، ایک زمانے کے بعد دیکھیے آپ میں وہ ایبیلٹی آئے گی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ چیلنج ہے یہ، چیلنج، یقین کر لیجئے اور حتیٰ ارادہ کیجئے کبھی زندگی میں آپ کو وہ وقت سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا جب عادت ہو جائے گی وقت پہ، تو آپ کو اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا، آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، آپ کی نماز کا وقت کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ خصوصیت ہے نماز۔ اچھا 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، کاہے سے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ اب جنت کیسے جاؤں بھائی میں؟ نفل پڑھیں، نافلہ پڑھیں۔ نافلہ کم از کم فجر کی 2 رکعت فجر ہیں، واجب ہے، 2 رکعت نافلہ پڑھیں، 2 رکعت نافلہ فجر کی نماز سے پہلے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے ظہر اور عصر کام بزی ہے، ٹھیک ہے، چاہیں تو ہو سکتا ہے 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کے بعد 2 رکعت، 2 رکعت نماز غفیلہ کی نیت سے نافلہ، 2 رکعت نماز نافلہ، 4 رکعت ہے، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت، 2 2 4 رکعت۔ اور عشاء کے بعد یا کھڑے ہو کر، اس کو کہتے ہیں وتر، یا شب کی نماز میں وتر ہے، یا عشاء کے بعد 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر کے، یا یہ کہ بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز۔ عشاء کے بعد یہ کم از کم اتنا کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ جو مولا فرما رہے ہیں، یہ میرا نفس جو ہے بہت ہی خواہشات کے گھوڑے میں بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَوْفِعَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْعًا، اگر نفس کی پامالی کا کوئی ذریعہ ہے تو نماز شب ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے نفس کو پامال کرے، ختم کرے، یہ خواہشات کو ختم کرے، مولانا نماز 11 رکعت، ٹھیک ہے شروع کیجئے 1 رکعت سے، نماز وتر 5 منٹ پہلے اٹھ جائیے، نماز وتر پڑھیے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی تو کیا کیجئے 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، پھر انشاءاللہ اللہ وہ توفیق دے گا تو 11 رکعت نمازات۔ اگر قضا نمازیں ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، ایک دن ظہر عصر کی قضا پڑھی، پھر نماز شفع یا نماز وتر، دوسرے دن مغرب عشاء فجر کی پڑھی، پھر 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر۔ انشاءاللہ ایک زمانے کے بعد آپ کی قضا بھی ختم ہو جائے گی، نماز شب کا بھی ثواب ملے گا۔ نماز شب کے لیے روایت میں معصوم کہتے ہیں اس کے چہرے سے ایک ایسا نور چمکے گا جو دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج، نافلہ جنت کی تمنا، واجبات جہنم سے بچنا، ٹھیک۔ والدین کے لیے مغرب عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، مغفرت والدین۔ مغفرت والدین میں پہلی رکعت سورہ الحمد کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 بار۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا
وللمؤمنین والمؤمنات، یہ 10 بار۔ نماز ختم ہونے کے بعد ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اگر یہ کریں گے تو ایک تو والدین، ایک عجیب و غریب ہے دنیا دیکھ، یہ آیت بھی بہت خوبصورت ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نماز میں اس آیت کو برابر پڑھتے رہیں۔ یہ سورہ ابراہیم 14 چاپٹر ہے، 14واں سورہ ہے، اس کی 40 آیت 41 آیت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے۔ یہ ایک ہی دعا ہے جو 3 جنریشنز کے لیے، مجھے بخش دے میرے والدین، تو والدین ہو گئی فرسٹ جنریشن، مجھے بخش دے میری جنریشن، اس کے بعد کے لیے ہے ربی، پروردگار ربی اجعلنی، پہلی آیت ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار آپ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے بچے کو مولانا ایجوکیشن اس آج کے دنیا میں چیلنج ہے، انجینئر بناؤ، بہترین ایجوکیشن دو تاکہ اس کی زندگی بن جائے، بنا دیا، نہ نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ زکوٰۃ سکھایا، نہ کچھ نہ ہوا، آخر میں آپ کا جب ٹائم آئے گا تو آپ کو کرایہ دار مولوی کو بلانا پڑے گا یا ایسے کو بلانا پڑے گا جو آپ کے سراہنے یاسین پڑھے، نہ ایسا تیار کیجئے کہ آپ کا بیٹا ہی آپ کو تلقین سکھائے، آپ کا بیٹا ہی کلمہ سکھائے، آپ کا بیٹا ہی یاسین پڑھے، تو یہ جو طریقہ ہوگا نسلوں میں باقی رہے گا۔ اسی لیے اسلام نے جو بہت زیادہ توجہ دی ہے نیکسٹ جنریشن کو، وہ ایمان کی بقا کے لیے، اس کے لیے قیام کرنا ہے، آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے، کام کرنا ہے۔ آپ نے سب کچھ کر دیا، بھیج دیا بیٹے کو امریکہ، آپ نے بھیج دیا ویسٹ میں، لیکن نہ وہ بیٹا جا کر کے بجائے اس کے کہ وہ دین کی طرف راغب رہے، وہ کہیں اور چلا گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دین یہ کہتے ہیں نہ، تمہاری بقا چاہتے ہو، تمہاری مثل رکھنا چاہتے ہو تو دین کے ذریعے سے باقی رکھ سکتے ہو، بغیر دین کے تم باقی نہیں رکھ سکتے۔ اس پر قیام کرو، یعنی تم کھڑے رہو، ڈٹے رہو۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ، تو اب اللہ اور میرے درمیان جو جدائی ہے اس کو کون پاٹے، یہ بحث ہے آج کی بحث کو میں اتنا مقدمہ، اب یہ نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ سب مل کر کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں آج کل منظور بھائی کے پاس ہوں اور اب ہم سے دوستی ہو گئی ہے، گھر کا ایک فرد بن چکا ہوں۔ 2-4 دن کے بعد مولانا منظور صاحب کہیں گے مولانا اب تو جانتے بھی ہیں باہر مارکیٹ بھی ہے، آپ کو آم بہت پسند ہیں، یہ بیگ لے لیجئے، پیسہ لے لیجئے، جا کر کے صبح ذرا 1-2-4 کلو آم بھی لا لیجئے اور کاٹ لیجئے، کھا لیجئے۔ سب مسکرا رہے ہیں، کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتا؟ مولوی کام کر سکتا ہے بھائی، مہمان ہے۔ نہیں مولانا یہ اچھا نہیں، مہمان کے ساتھ۔ ہم نے اماموں کو کیا بنایا ہے؟ بہت غور کیجئے آپ۔ گھر والا جہاں کہاں جانا، مولا کیا دیجئے؟ روٹی دیجئے۔ مولا کیا دیجئے؟ گھر دیجئے۔ مولا کیا دیجئے؟ زمین دیجئے۔ مولا کیا دیجئے؟ جائیداد دیجئے۔ مولا کہتے ہیں لے لو بھائی، ہم کچھ تو جو تم مانگو گے، ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے، ہم آئے تھے تمہیں اس تک ملانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اہل بیت انبیاء آئے تھے کاہے کے لیے؟ وسیلے کے معنی کیا ہیں؟ وسیلے کے معنی اس ذات سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو مانگ رہے ہیں ہم لوگ، یہ وسیلے ہیں، یہ روٹی پانی زندگی کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بھی خدا دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، مسیحیوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ روٹی ملے گی، جتنی کوشش کرو گے ملے گی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ یہ گھر نہیں ملتا، جب تک یہ ذوات مقدسات نہیں ملاقات ہوتی اس وقت تک اللہ سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے قیام کی دعوت ہے۔ اب اس مجلس کو پھر سنیے، ٹرائی ٹو ڈائجسٹ، اس کو ہضم کریں۔ اس کو میں خود خدا سے دعا کرتا ہوں، اللہ پروردگار مجھے یہ 6 دن لگے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ میں یہی چیز پہلے پڑھتا تو شاید سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج پڑھ رہا ہوں تو کچھ
تھوڑی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مقدمے اتنے ادا کیے ہیں، اب ذرا سا جیسے لوہا تیار ہے اور جس طرح سے چاہے موڑ لوں، تو آپ لوگوں کے اذہان تیار ہیں؟ اللہ کے لیے چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں، بڑا کام رضا الہی کو حاصل کرنا۔ چھوٹی ہم لوگ ایسے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، خصوصاً عورتوں سے گزارش ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ گھر جس کو کہتے ہیں، اب دیکھیے میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بہت ہی میرا پیٹنٹ جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، ترقی کے لیے جہاں بھیجنا ہے بچوں کو بھیجیے، جہاں بھیجنا بھیجیے، لیکن اخلاق کی ترقی کے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیوں بڑے بڑے لوگ اس گھرانے میں آ کر کے چھوٹے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ یہ گھرانہ جانتے تھے کہ وہ ایسا مربوط گھرانہ ہے۔ جناب فضہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن اس گھر میں آ کر کے اپنے آپ کو کنیز بن گئی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ اس گھر نے جو دیا ہے بڑے محل نہیں دے پاتے، بڑی دولت مند دنیا کوٹھیاں نہیں دے پاتی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے لو آف اللہ۔ کل انشاءاللہ میں بحث کروں گا، دو راستے ہیں، اور اس آیت میں بھی دو راستے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تک جانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے محبت کا، ایک راستہ ہے خوف کا۔ سب سے بہترین راستہ محبت ہے۔ کل انشاءاللہ میں شب جمعہ کے اعتبار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم لوگ چھوٹی باتوں میں الجھ کر بڑے بڑے مقاصد ہاتھ سے نکال دے رہے ہیں۔ وہ بڑے مقاصد کیا ہیں؟ کہ انسان قرب الہی کی منازل کو طے کرے، اس مقام پہ پہنچ جائے، اس کو کوئی تمنا ہو نہ ہو، صرف ایک ہی تمنا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایک نیکی دے دی، دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے۔ وہ ایک نیکی کیا ہے؟ تو وہاں مسکراتا رہے، یہاں مسکراتا رہے۔ مالک میری زندگی سے تو خوش ہو جائے، اس دنیا میں بھی میری زندگی سے تو خوش رہو، اس دنیا میں بھی۔ روایت میں ہے کہ جب قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں سب لوگ، دبا کے چل دیے سب قبر میں، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، بیٹا بھی، بہو بھی، سب پورا خاندان چلا گیا، ٹاٹا کر کے کوئی نہیں رہے۔ اندر قبر میں کون ہے؟ اکیلا ہے۔ اللہ، قرآن یہ کہتا ہے تم اکیلے کبھی نہیں ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اکیلے کبھی نہیں ہو۔ جہاں پر تصور کرو اکیلے گناہ ہو جائے گا، ہمیشہ خیال کرو۔ اسی لیے اگر تم ایک ہو تو وہ اللہ ساتھ ہے، دو ہے تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، پانچ ہو تو چھٹواں اللہ ہے۔ اسی لیے تم غیبت میں نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں گھبراتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے عبدی وحدوک، بیٹے میرے بچے، اے میرے بندے، تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، آواز دیتا ہے عبدی وحدوک، تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب یہ میں تیرے ساتھ ہوں یا اللہ کی زبان سے یا مولا کی زبان؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اور اللہم۔ صلوات اللہ عجل فرجا۔ یہ باعدت لذنوبی عن دار الوصال، پروردگار میرے گناہ جو تجھ سے ملاقات کی جو گھڑیاں تھی، افینٹی کا ہاؤس تھا، اس سے دور کر دیے ہیں، ملاقات کے گھر سے مجھے دور کر دیے ہیں میرے گناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فبئس المطیۃ التی امتطت نفسی من ہواہا، یہ جو نفس کا گھوڑا ہے میرا، خواہشات کا گھوڑا ہے، دنیا کا گھوڑا ہے، یہ لباس، یہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے۔ مثلاً گھٹنے میں چوٹ آئی تھی، خدا نہ خاصا کسی کی آئے، آپ نے پیٹ میں درد کی دوا کھائی،
کیا ہوگا؟ 2 درد بڑھ جائیں گے. ایک تو گھٹنے کا درد تھا وہ باقی رہے گا، دوسرا جو نیا درد جو آپ نے پیدا کیا شروع ہو جائے گا. اصل میں درد ہمارا اللہ سے جدائی کا ہے. اب ہم نے علاج کیا دیا؟ خواہشات کو پالا. خواہشات کو کیسے پالا؟ پہلے مجھے گھر ہونا چاہیے، اس کے بعد گھر کے بعد وہ ہونا چاہیے. ایک گھر چھوٹا ہے ذرا سا، مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے. اچھا مہمان کے لیے کمرہ بنایا، کبھی مہمان آیا نہیں، اس لیے کہ مہمان آنا آسان تھوڑی ہے، ہر ایک آدمی بلانے کو تیار ہو جائے گا. دیکھیے کوشش یہ کیجئے کہ اگر بلانا بھی ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے کہ بے انتہا مہمان نواز تھے، بے انتہا. اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک کہ کوئی مہمان ساتھ نہ ہو. ایک مرتبہ ایک مہمان کو بلایا، کھانا تیار، کھانے سے پہلے ذرا سجدہ کر لے. جی ذرا سجدہ کر لے، اس کے بعد کھا لے، اس لیے کہ مشرک تھا وہ. اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ سجدے وجدے میں جانتا نہیں ہے، کھانے سے پہلے تو سجدہ کر لے پھر کھا لے میرے پاس. کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا پھر یہ روٹی نہیں ملے گی. جب جانے لگا اللہ نے کہا ابراہیم اس کی پوری زندگی اس کے شرک میں نے غذا دی، تو نے ایک روٹی نہیں کھلائی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پورے شرک میں تو معلوم ہے روٹی کا پا لینا مشرک بھی دیتا، رب العالمین ہے، پروردگار رب العالمین ہے، دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے. وہ چونکہ رب ہے وہ دیکھتا نہیں کہ آپ کس جگہ کے ہیں، کس مقام کے ہیں، کس رنگ کے ہیں، اس کا کام ہی دینا ہے. وہ دیتا رہے گا، وہ دیتا رہے گا. تو معلوم ہوا کما لینا، کھا لینا، پی لینا اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ دیتا رہتا ہے. بہترین بات یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل. تو اہل بیت کیا کے لیے آئے تھے؟ ملا دینے کے لیے، اس ذات سے ملا دینے کے. پوری دعاؤں کا خزانہ اٹھائیے، پورے نہج البلاغہ کو پڑھیے، سب کا نچوڑ تلاش کیجئے. تو یہ نچوڑ یہی ہے، نچوڑ یہ ہے کہ یہ آئے تھے، یہ ذوات مقدسات اس سے ملا دیں. دیکھیے ایک قصہ بہت ہی خوبصورت یاد آیا. اب سب مل کے درود پڑھیں محمد والا. اللہ جنگ صفین سے مولا واپس ہو رہے ہیں. بصرہ میں ایک چاہنے والا مولا گھر بنایا ہوں، ذرا سا تشریف لائیے. کیا کہنے ان کے جو گھر بنا کے مولا کو بلا لیتے ہیں. آج بھی ہم مولا کو بلا سکتے ہیں بھائی. ولیمے جو ہے مستحب ہیں، چند ولیمے، حج کا ولیمہ، بچے کی پیدائش کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ، اور گھر بنانے کے بعد گھر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ بڑے 4-5 آدمی اپنے خاندان کے پہلے ہی لوگ، ان میں سے ایک آدھ غریب کو بھی بٹھا دیں ساتھ دسترخوان پہ، اس کے بعد کھانا کھلائیں. اس کو کہتے ہیں ولیمہ. مولا تشریف لائیے گھر. چلو بھائی جا کے دیکھو ماشاءاللہ اچھا گھر ہے. مولا نے کہا جی یہ کھڑکی جو ہے اتنی بڑی بنائی ہے تم نے کائے کے لیے؟ تو مولا اچھی روشنی اور اچھی ہوا آتی ہے. جی وینٹیلیشن پوچھ لیجئے کتنی اہم چیز ہے. جتنی وینٹیلیشن اچھی ہوتی ہے اتنی اچھی ہے، بہت اچھی کھڑکیاں ہیں. مولا نے کہا کاش تم یہ نیت کرتے کہ اس سے صبح کی روشنی دیکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو تم کو دنیا بھی ملتی تھی، آخرت بھی ملتی تھی، دنیا کی روشنی بھی ملتی تھی، ہوا بھی ملتی تھی، چونکہ تیری نیت اللہ کی عبادت کی تھی. اب اگر تو نے یہ گھر بنا لیا ہے، تم چاہتے ہو یہ گھر کو ٹرانسفر کرو آخرت میں. کہا مولا کیسے کرا، ایسے یہ گھر کیسے ٹرانسفر ہوگا، یہ دنیا کی چیزیں وہاں کیسے چلے جاتی ہیں. مولا نے کہا اس گھر میں واجبات کی پابندی کرو. نمبر 1 اس گھر میں واجبات کی پابندی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، مہمانوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو. یہ گھر یہیں نہیں رہے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اسی سلیقے کو ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے، اسی سلیقے کو ہم دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین نے اسی دعائے صباح میں، پروردگاراں ہذہ عظمت نفسی. یہ نفس جانتے ہیں نا، نفس یہ باڈی نہیں ہے، وہ ارادہ، وہ روح. ہذہ عظمت نفسی، یہ نفس کی لگام جو ہے میرے ہاتھ میں ہے.
ہاذی عظمت نفسی عقلتها بإقال مشیتک، پروردگار یہ رسی یہ جو لگام میرے ہاتھ میں ہے میرے نفس کی، جو میں کبھی ادھر دوڑاتا ہوں کبھی ادھر دوڑاتا ہوں کبھی یہ سمجھتا ہوں یہ کرنا وہ کرنا ہے، اس کو میرے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتها بإقال مشیتک، پروردگارہ اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میری زندگی چلا۔ مولا ملمن کیا معنی ہے؟ مشیت پروردگار کیا ہیں؟ بعض وقت تو بعض جملے ایسے کہہ جاتے ہیں لوگ بڑے ایزیلی، تھوڑا سا کچھ اچھا اللہ نے دے دیا، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ ایسے جملے بہت آسان ہیں، لیکن ذرا سا گہرائی میں جائیں بہت مشکل ہے، اس لیے کہ عزت کے اصول ہیں، ذلت کے اصول ہیں، ذلت کے اصولوں میں چل کے عزت ملتی، تم کہہ دو تو عز من تشاء، لیکن اصول اگر ذلت کے ہیں تو وہ عزت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عزت کے اصولوں پہ چلنے والے کو کبھی ذلت نہیں ملتی۔ امام حسین کے جسم کو تازہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے سے پامال کیا گیا، لوگ ہر ایک مرتبہ یہ سمجھتے رہے کہ خود ختم ہو گیا حسین، ختم ہو گیا حسین، نہیں کہ ہر ٹاپ پر حسین بلند ہو رہا، اس لیے کہ یہ ذلت نہیں ہے، یہ مقام ربوبیت میں فنا کا منزل ہے، جہاں پر حسین راہ خدا میں فنا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں حقیقت حیات انسانی اس رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کو نہ صرف حسین نے بتایا، شب عاشور ہے، کربلا، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں دی ٹائم لائن آف کربلا بنائیے، دا ٹائم لائن آف کربلا 160 ڈیز کا پورا ٹائم لائن ہے، 28 رجب سے لے کر کے 10 محرم، اور 10 محرم میں ٹائم لائن بنائی ہے کربلا، 2 محرم سے لے کر کے 8 ڈیز، یہ ٹائم لائن بنائی، اور روز عاشور کا ٹائم لائن بنائی ہے، صبح عاشور سے یہ 2 پہر میں مولا نے کیا کر دیا۔ شب عاشور ہے، مولا خیام کے پیچھے گئے ہوئے، جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ واچفل ہوتے ہیں، بھی اتنے حملے 40,000 30,000 کی فوج ہے، پوری طرح سے مسلح ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے، ٹیرر نہ ہو جائے۔ پیچھے مولا نے چاپ کی آواز سنی، کسی کے قدموں کی آواز، مولا نے پوچھا کون؟ چاہنے والے ہوں تو ایسے ہوں، چلیے پیچھے حسین کی، ہو از حسین، بہترین کام 27 اگست کو بلڈ ڈونیشن کا ڈے رکھا انٹرنیشنل، اور دنیا بھر میں ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں کہ حسین کے نام سے انسانوں کو بچایا جائے۔ 27 اگست ورلڈ کا ڈونیشن کا دن ہے، امام حسین کے نام پر خون کا ڈونیشن۔ انشاءاللہ یہاں بھی کوشش کریں کیمپ لگے اس دن، اور سب کو بتائیں کہ حسین کون ہے، ہو از حسین، حسین سب کے لیے ہے۔ کون؟ آنے والے نے کہا مولا میں، جیسے ہی سنا مولا نے، ہلال تم آ گئے میرے پیچھے، ہلال ابن رافع، اس لیے کہ آواز کے ساتھ انسان پہچان جاتا کون آیا، ہلال تم میرے پیچھے، کہا مولا آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اتنے بڑے دشمنوں کے نرغے میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مولا پلٹے، ہلال کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جملہ بہت کہتا ہوں، مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجیے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم چلیں سفر کریں، ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجیے تاکہ یہ سفر ہم طے کر سکے۔ ہلال کا ہاتھ تھاما، آگے بڑھے، سامنے 2 ٹیلے تھے، چاند نکلنے والا تھا 10 محرم کا پیچھے۔ مولا نے کہا دیکھو ہلال، یہ جو فوج ہے مسلح تمہارے سے واسطہ نہیں ہے، میرے خون کے پیاسے، یہ
کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ میں تم سے بیعت کو وڈرا کراتا ہوں، میں بیعت کو تمہارے سے لے لیتا ہوں، تم یہ ٹیلوں کے پیچھے چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استخاذے کی نہ سنو، میں تم سے گلا بھی نہیں کروں گا، روز قیامت بھی نہیں پوچھوں گا۔ بلال قدموں پہ گر گئے، مولا جنت میں آنے کے بعد جہنم میں چلے جاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جنت میں آنے کے بعد میں جہنم میں چلا ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے کون سا یہ وسیلہ جب جان دیتے ہیں بعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے، یہ گھر والے کی معرفت جب ہو جاتی ہے وہ لوگ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں مولا نہیں ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ کے میں تنہا چلے جاؤں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مرنے دم تک ساتھ رہوں گا۔ روایتوں میں ہے کہ جنت سجے گی، قرآن کہہ رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت دلہن کی طرح سجائی جائے گی متقین کے لیے۔ جنت سجی ہے اور جنت یہ کہہ رہی پروردگار میں سجی ہوں ان مومنین کے لیے، مگر یہ لوگ آتے ہی نہیں میرے پاس، پوچھئے ان سے کیوں نہیں آ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بنی ہے، ان کے لیے سجی ہوں، آئیے۔ اللہ کی آواز آئے گی، جنت پوچھ لے ان سے ہی، وہ پوچھے کہ استقبال کے لیے تیار ہوں، آتی کیوں نہیں ہو؟ یہ کہیں گے ہم جہاں حسین ہیں وہی ہماری جنت ہے، ہماری جنت حسین ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کربلا ہماری جنت ہے، حقیقت میں کربلا ہماری جنت ہے، وہی وسیلہ ہے، وہی راستہ ہے، وہی پہنچانے والی جگہ ہے، وہی اتصال کرنے والی جگہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حسین کو چھوڑ دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں ہوں، صرف زبانی جمع کرنا۔ یہ ہلال ابن رافع ہیں، سعید۔ روایتوں میں ہے کہ دو سامنے کھڑے ہوئے نماز ہو رہی ہے اور مولا کی طرف تیر آ رہے ہیں، کوئی ہاتھ دے رہا ہے، کوئی پیر دے رہا ہے، کوئی ہاتھ، آخر میں دیکھا سعید نے کہ اب جو تیر آ رہا ہے سیدھے مولا کے سینے پہ لگے گا، اپنا سینہ آگے بڑھا، اب جو تیر لگا نیچے ڈٹ سے گرے۔ نماز ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ سانسیں اکھڑ رہی تھی، مولا نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ پوچھا سعید نے کہ مولا کیا میں نے اپنا وفاداری دکھا دی ہے، ہمارے جو فرائض وعدہ کر دیے ہیں؟ مولا نے کہا سعید تو نے بہت جلدی کی جنت میں جانے کے، ہم سے پہلے تم جنت چلے گئے، سعید تو پھر مجھ سے پہلے جنت چلا گیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا لقاء پروردگار۔ اب آئیے آج دو بچوں کا تذکرہ ہے، ان دو بچوں کا جس ماں نے، سبھی نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں، لیکن زینب نے جو قربانی دی ہے کسی نے نہیں دی ہے، سبوں نے ایک ایک دو دو قربانی دی ہے، زینب نے نسلوں کو دے دی۔ اجرکم علی اللہ، زینب نے اکیلے نہیں پوری نسلوں کو دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آنا محمد کو رات میں بٹھا کر کے زینب یہ کہہ رہی تھی دیکھو کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا، بچوں دیکھو فرات کے کنارے پہنچنا لیکن کبھی پانی کا قطرہ نہ پینا، جانتے ہیں بچوں کی آوازیں اللہ تشکی آ رہی ہیں، جاؤ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے سامنے بچے تیار ہو کر کے آئے، کہا مامو جان اجازت دیجئے۔ کہا تم کیسے آ گئے؟ ماں سے اجازت لی تم نے؟ کہا ماں نے ہی تو تیار کر کے بھیجا۔ ماں ہی نے تو تیار کر کے بھیجا ہے مولا۔ اب مامو جان ماں نے تیار کیا، اچھا۔ دونوں بچوں کو خدا حافظ کا، دونوں بچوں نے رجس پڑھی۔ ہم جعفر ابن اللہ، جعفر کے بیٹے ہیں، ہم ابو طالب کے پوتے ہیں، رجس آؤ میں ہمارے ساتھ مقابلہ۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں یہ دو بچے جب تک ساتھ رہے جوان، جنگ کرتے رہے، آنے والے دنوں کو جانتا تھا، حالات کو جانتا تھا۔ ابن سعد نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، جب تک ان سے جنگ کرتے رہو گے ختم ہو جاؤ گے، بہتر ہے کہ ان کو پہلے جدا کرو۔
یہ دونوں بھائیوں کو جدا کرو، پھر یہ کمزور ہو جائیں گے، پھر آسانی ہو جائے گی ان کو ختم کرنے۔ اب یہ کوشش پوری فوج کی یہ دو بھائیوں کو جدا کرنے کی، آج بھی دنیا بھی یہی کوشش کرتی ہے دو بھائیوں کو جدا کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے جدا ہوئے بچے زخموں سے چور نیچے گرنے لگے۔ مامو جان آخری سلام قبول کیجئے، ایک طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس، خدمت کے لیے بچوں کو۔ تاریخ کہتی ہے بچوں کی لاشیں آئیں، دنیا زینب کو دیکھ رہی تھی، زینب کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی، سیدھے سینے پر ہاتھ کو آن کے سینے پر رکھا، محمد کو بائیں ہاتھ رکھا، خاک کربلا پہ سر رکھا، خدایا یہ مختصر سی قربانی ہے تو قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَاتَمِ حسین یا حسین یا حسین۔